فرماتے ہیں کہ اب اور چیز ہے لیکن اب تو جو ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے. اب تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات. ہم پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ کیسے کہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ وہی اب یہاں بات ہے جا رہا ہے تو اس وجہ سے کہ اب ہی ہو گیا. ٹھیک ہے جس کا بسم اللہ کی شروع میں بات آتے جا رہا ہے یہ ابھی لائن ہے. تو اب تو وہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب اور ہے اور اب تو اور ہے. اس رابع انتظار منتظر کہ ہم سب اس انتظار میں کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے کیا ہو جائے راضی ہو جائے. مگر اس اب تو کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس اب تو بندے کو خاص بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے. حالات فرماتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ساری کائنات ہے. کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ سارے بولے اللہ کو. ہم سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہاں کیوں آئے ہوئے؟ قربانی دے کے وقت کی کاروبار کی اپنی بات بیوی بچوں کو ساری آرام آسائش و ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئے. کیوں آئے ہوئے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کی محبوب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. اللہ کو راضی کریں گے تو ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے بھی ہم سنیں گے کہ پھر عام بندے کیا انبیاء میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا درجہ بہت بلند اور بالا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہ مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اور کیوں یہ سیر کرائی؟ تاکہ ہم اپنی قدرت کی اپنی آیات کی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں. اب علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آرام فرماتے ہیں؟ اپنے چچا زاد بہن حضرت علی کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرماتے ہیں. آج کی رات سوئے ہوئے تھے اور اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. جنتی جانور عظیم الشان جانور سواری کے طور پر براق اور پھر 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ بھیجی. جنتی جوڑا زیب تن کرنے کے لیے بھیجا کے ساتھ. نبی کریم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب جبریل امین جب آئے تو نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ استراحت فرما رہے تھے, آرام فرما رہے تھے. اب جبریل امین نے عرض کیا اللہ تیرے محبوب تو آرام فرما رہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے کر اٹھاؤ. جبریل امین کیا ہے؟ فرشتے عام کی فرشتے نہیں بلکہ تمام فرشتوں کی کیا ہے؟ سردار. فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں. جبریل امین بھی ان عظیم فرشتوں میں سے. تو تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور پھر سرکار کی مبارک قدموں کو بوسہ دیا. جب ان کے کافوری ہونٹ سرکار کے تلووں کے ساتھ لگے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے چشمانے کرم کھولے. سبحان اللہ. امین نے کیا کہا؟ یا محمد ان ربک لیشتاق الیک. سبحان اللہ. یا محمد صلی اللہ علیہ ربک لیشتاق الیک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے. بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے. یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہو تو وہ پھر جمعے نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 انبیاء اور رسول ایسے ہیں جو اولو العزم رسول ہیں, سب سے بڑی شانوں والے. ایک تو نبی کریم علیہ السلام, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام. اب یہ ساری ہستیاں بڑی بلند اور بالا عظمتوں کی مالک ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا تھے؟ کلیم تھے. اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کہاں تشریف لے کر جاتے تھے؟ کوہ طور پر. کوہ طور پر جاتے تھے نا. وہاں جب اللہ سے کلام کیا تو مٹھاس نے دل پر اثر کیا تو دل میں تمنا پیدا ہوئی, آرزو پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب کو دیکھوں. جس کا کلام اتنا مٹھاس والا ہے تو اس کا جمال کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کا جلوہ دیکھو. تو اللہ کی بارگاہ, اللہ کی کلیم تھے نا, محبوب نبی تھے اللہ کے. تو عرض کرنے لگے ربی ارنی, اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. ربی ارنی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا دیدار کرا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب اصرار بڑھا
تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا میں کیا کرتا ہوں، پہاڑ پر ایک تجلی، صرف ایک تجلی اپنے نور کی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پر استقرار پذیر رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ پاک نے ایک تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ پہاڑ پاش پاش ہو گیا، ریزے ریزے ہو گیا۔ ایک تجلی کی بھی برداشت نہیں کر سکا۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف بے ہوش ہو گئے۔ اب علماء فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کمپیریزن کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کہیں جاتے نہیں، جا کر وصال کا تقاضا کرتے نہیں، آرزو پیش کرتے نہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کر ملتا ہے، 70,000 فرشتوں کو، ملکوتیوں کو، 12 جنتی جوڑا بھی ساتھ بھیجتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں؟ یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، تبارک اللہ شان تیری، اللہ کی بارگاہ میں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو قدیم پر بند راستے۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بڑا لطیف اور بھی ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک جلوہ دیکھا، اللہ کی نور کی تجلی ایک دیکھی، پہاڑ پر پڑی، ڈائریکٹ پہاڑ پر پڑی، اور پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اب اس کی برکت کیا ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک جلوے کو دیکھنے کی برکت یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات کے اندر 30 میل دور سے سیاہ رات میں، بالکل سیاہ رات میں، اندھیری رات میں 30 مائل سے 30 میل دور سے ایک چھوٹی کالی سیاہ چیونٹی کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ آپ لائٹ بند ہو جائے تو ہمیں موبائل اور بڑے بڑے بندے بیٹھے ہوئے وہ بھی نہیں نظر آئیں گے، بالکل اگر اندھیرا ہو جائے ہم تو کیا ٹھوکریں کھاتے، کبھی ایک کے اوپر گریں گے کبھی دوسرے کے اوپر، ہمیں تو بندہ پورا نظر نہ آئے، یہاں چونٹی کیسے نظر آئے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا عالم کیا ہو گیا تھا؟ آئی سائٹ اتنی تیز ہو گئی کہ 30 میل سے آپ کیا دیکھ لیتے تھے؟ چیونٹی، چیونٹی چھوٹی سی چیونٹی دیکھ لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لاوقع میں جا کر اپنے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، انسانوں میں اور قیامت تک اور کسی کے لیے ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں کہ کوئی اور دیکھ سکے، صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا معجزہ ہے۔ بہت سارے معجزات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، مگر یہ معراج کا معجزہ ایسا ہے کہ سب معجزوں پر فائق ہے۔ ٹاپ آف دا لسٹ جو اگر معجزہ ہے تو وہ کون سا ہے میریکل؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ سبحان اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی تو نظر کا عالم یہ ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے رب کا خوب دیدار کیا، اور کیسے دیدار کیا؟ ما زاغ البصر وما طغى، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور نظریں نہیں پھریں، کچھ بھی نہیں ہوا، خوب جی بھر کے اپنے رب کے جلوے دیکھے، پھر ان کی بصارت کا عالم کیا ہوتا۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی الحمدللہ اپنے گنبد خضرا شریف میں، اپنے روضہ انور میں، مدینہ پاک میں موجود ہے، اور ساری کائنات کو بالکل ملاحظہ کرتے ہیں۔ بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نور کی تجلی دیکھے تو اتنی بصارت بڑھ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو کتنی اللہ پاک کی ہم عظمت و شان بیان کریں۔ مختصر سے وقت میں ہم نے کچھ مزید اللہ رب العالمین کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سنی، پھر براق جو ہے اس کی بھی بڑی عظمتیں ہیں، وہ بھی ایک نورانی جانور تھا جو لینے کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ براق برق سے نکلا ہے بجلی، ٹھیک ہے، یہ جو روشنی ہے لائٹ، اس کی رفتار کتنی ہے، اس کی رفتار کتنی ہے؟ یہ جو سورج کی روشنی وغیرہ ہے یہ کم و بیش البتہ 1,86,000